السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 18 میں آج میں حاضر ہوں اور آپ تمام حضرات سامعین و حاضرین کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہمارے امام صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیر کر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور ایک صاحب نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے جو دیوبندی اور بریلوی فرقہ بندی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ دریافت طلب یہ بات یہ ہے کہ کیا حقیقت میں فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ اگر نہیں تو اکابرین امت اور سلف صالحین سے جو یہ اجتماعی دعا کا طریقہ چل رہا ہے یہ کیوں؟ اور پھر جلسہ و اجتماع کے موقع پر جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اسے کیا کہیں گے؟ حضور والا سے گزارش ہے کہ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت متعدد روایتوں سے ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں ابن السنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے حوالے سے متعدد روایتیں نقل فرمائی ہیں جن سے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ملتا ہے اور صراحت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسی بہت سی روایتیں موجود ہیں جن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے تو اس وقت تک آپ اس کو نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ اپنے چہرے پر مسح نہ فرما لیتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ایک روایت موجود ہے جس میں فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اسلام کے بعد آپ پھر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا فرمائی۔ اس طرح کی کئی روایتوں کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اس لیے اس کو بدعت کہنا اور سنت سے غیر ثابت کہنا غلط ہے۔ آپ حضرات جس طرح پہلے سے دعا کرتے آ رہے ہیں کرتے رہیں اور اطمینان سے اپنے عمل کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں جامع مسجد کے امام صاحب فجر کی نماز کے بعد چند مقتدیوں کے ساتھ اسی مصلی پر ذکر کرتے اور کراتے ہیں، تو امام صاحب کا اس طرح ذکر کرنا اور کرانا کیا بدعت ہے یا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرما دیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد اجتماعی طور پر ذکر کرنا جائز بلکہ مستحب ہے، بشرطے کہ اس سے دیگر نمازیوں یا تلاوت کرنے والوں کو خلل واقع نہ ہو، اور اس کا تذکرہ شامی اور دیگر کتب فتاوی میں موجود ہیں، اس لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک تیسرا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں سرکاری زمین ہے جس کو سرکار نے باڑھ سے متاثر لوگوں کے لیے مٹی بھروا کر ایک ٹیلہ نما بنوایا تھا تاکہ بستی کے لوگ سیلاب کے زمانے میں اپنی جان بچا سکیں۔ یہ ٹیلہ بستی کے کچھ دور اندیش لوگ مل کر برابر کر کے عیدگاہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ سرکاری زمین ہے، کیا اس میں عیدگاہ بنانا جائز ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جواب یہ ہے کہ سرکاری زمین کو سرکار کی اجازت کے بغیر عیدگاہ بنانا جائز نہیں ہے، یہ سرکار کی منشا کے خلاف ہے اور مستقبل میں نزاع کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یوں عید کی نماز وہاں پڑھ لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ ضروری نہیں ہے، کسی صحرا یا سرکاری زمین میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالی